قاری صاحب قاری عبدالمتین اصغر رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ صحابہ کرام کی شان اور مقام بیان کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ رب کا قرآن پڑھتے پڑھتے صحابہ کی رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر، ان کے ہر خطبے کا یہ دعا حصہ ہوا کرتی تھی، یعنی ان کی خواہش تھی، ان کی چاہت تھی کہ میرا خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر ہو۔ اے اللہ ہم سب کو بھی یہ خواہش عطا فرما اور ہماری نیک تمنائیں اور خواہشات پوری فرما۔ اور دوسرا، وہ کسی بھی موضوع پہ تقریر کر رہے ہوتے، صحابہ کرام کا تذکرہ آتا تو اس موضوع کے پر تھوڑی دیر ٹھہر کر صحابہ کرام کا تذکرہ کیا کرتے تھے، جو میں نے ان کی اکثر تقاریر میں دیکھا۔ اس وقت کی یہ چاہت اور زیادہ بڑھ گئی، ایمان اور زیادہ بڑھ گیا کہ صحابہ کرام سے جتنی محبت ہوگی اللہ اتنا ہی عظیم مرتبہ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام سے ہم محبت اور عقیدت کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ نے اتنا مقام کیوں دیا؟ آپ ایک ایک صحابی کی زندگی کو پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، کسی ایک صحابی نے اپنے لیے زندگی گزاری نہیں، یا تو انہوں نے زندگی صرف کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے، یا پھر انہوں نے زندگی صرف کر دی ایمان کی ترویج کے لیے، تقویت کے لیے۔ صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ کیوں ہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ صحیح حدیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے پہنچے۔ ابو داؤد کی حدیث، آئے لوگ بیت اللہ جاتے ہیں، حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، مکے کی ایک ایک چیز کو بوسہ دیتے ہیں، بیت اللہ کے غلاف کو بوسہ دیتے ہیں، دیواروں کو بوسہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عقیدت بنائی ہوئی ہے، جس عقیدت کا شاید فائدہ نہ ہو۔ عقیدے کو چھوڑ کر صرف عقیدت کا فائدہ نہیں، عقیدت کا فائدہ تب ہوگا جب عقیدہ صحیح سنت کے مطابق ہوگا۔ طواف کر رہے ہیں، کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے پہنچے، لوگ بوسہ دے رہے ہیں، بوسہ دینے کی باری آئی۔ ایک مورخ نے لکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ بہرحال حدیث کے اندر جس بات کا تذکرہ، دیکھا بیت اللہ کو، بیت اللہ میں نصب پتھر حجر اسود کو، حجر اسود کو سامنے کھڑے ہو کر انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں واللہ انک لحجر، تو ایک پتھر ہے۔ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، کہتے واللہ رب اکبر کی قسم، حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ میں تجھے بوسہ اس وجہ سے نہیں دیتا کہ تجھے چومنے سے نفع ہوگا یا نقصان ختم ہوگا، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دور کر سکتا ہے۔ میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں، میں نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے۔
دو چیزیں، ایک تو بوسہ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اتباع کرتے ہوئے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ اگر میرے نبی نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا، رب اکبر کی قسم عمر تمہیں پوری زندگی بوسہ نہ دیتا۔ کیا مطلب؟ کہ حجر اسود جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اسے بھی بوسہ دیا جا رہا ہے، اللہ کی توحید کو سامنے رکھ کر کہ حجر اسود تو نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ دوسرا کہ دل تو نہیں چاہتا لیکن بوسہ کیوں دیتا ہوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، بوسہ دے دیا اسے۔ ہم صحابہ کرام سے اس وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ ہے، صحیح ابو داؤد کے اندر حدیث۔ ان کی بیوی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتی، اور کسی نے کہا، جس طرح عورتوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مسائل کا، باتوں کا پتہ ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ آپ مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھنے جاتی، آپ کے خاوند عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں چاہتے کہ میری بیوی نماز مسجد نبوی میں باجماعت پڑھنے جائے، آپ پھر بھی جاتی ہیں، کیا وجہ؟ کہا یاد رکھو، مجھے پتا ہے میرا خاوند ناپسند کرتا ہے کہ میری بیوی مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے، لیکن میرے خاوند نے آج تک مجھے روکا نہیں۔ جس دن میرا خاوند روک دے گا میں رک جاؤں گی۔ سوال کرنے والی نے سوال کیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جذبے والے، بڑے ہمت والے، بڑے غصے والے، بڑے روب اور دبدبے والے، تو اس کی بیوی ہے، اس سے ڈرتی نہیں؟ اس نے کہا میں ڈرتی اس وجہ سے نہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا نہیں۔ کہا روکا کیوں نہیں؟ کہا ان کی خواہش تو یہ تھی کہ میں مسجد نبی میں نہ جاؤں، مجھے روکا اس وجہ سے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے کوئی نہ روکے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ کہ ہم صحابہ کرام سے محبت ایک اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دلی خواہشات کو قربان کر دیا، سارا کچھ قربان کر دیا، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے تو سارا کچھ قربان کر دیا دین اسلام کے لیے۔ آج ہم صحابہ کرام کے گن گانے سے بھی روتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ صحیح نسائی کی حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دور کا سفر کر کے آئے، لمبا سفر کر کے آئے، مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے بندے فلاں 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 فلاں، یہ اللہ نے دین نازل کیا ہے، یہ ارکان اسلام میں، جاؤ جا کے عمل کرنا، لوگوں کو دعوت دینا۔ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، سارا کچھ میرے پاس تھا، چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ تذکرہ سنا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین اسلام کا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، برادری کو چھوڑا، اپنی معیشت، اپنے کاروبار تجارت کو چھوڑ کر آپ کے پاس اسلام سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میں نے تجارت ہی کرنی جا کر تو پھر کیا فائدہ اتنے لمبے سفر کرنے کا؟ مجھے آپ اجازت دے دیں، میں آپ کے پاس ہی رہ لیتا ہوں۔ ہمارے پاس رہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بھئی اس کو اونٹوں کے چرانے کی ذمہ داری دے دو۔ چرواہا بن گیا، اونٹ چرانے شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے ایک قافلہ بھیجا غزوے پر، جہاد پر۔
قافلہ پورا واپس آیا، اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا، فتح لے کر واپس آئے، مال غنیمت لے کر واپس آئے۔ مدینہ میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، اپنا حصہ بھی رکھا، سارے صحابہ کرام نے مال غنیمت تقسیم کیا، اور اس صحابی جس کو اونٹ چرانے کے لیے بھیجا تھا، جو نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، اس کا بھی حصہ رکھ دیا۔ کہا جو آئے تو اس کو دے دینا اس کا حصہ۔ وہ تھوڑے تھوڑے دن بعد چکر لگاتا رہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرتا، اور کوئی نئی آیت نازل ہوتی، احکامات نازل ہوتے، وہ پوچھ کر سیکھ کے چلا جایا کرتا اور جا کر عمل کیا کرتا۔ اپنی روٹین کے مطابق آیا، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، صحابہ سے ملے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیرا مال غنیمت میں سے حصہ رکھا ہے۔ سوچئے، سنیے، آج ہماری ساری کی ساری خواہشات دنیا کے مال کے پیچھے ہیں، دنیاوی مال و معیشت کے پیچھے ہیں، کہ دنیا کے چند ٹکے مل جائیں، فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، دین اسلام کے بڑے بڑے ارکان کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ دنیا کا مال مل رہا ہے، بس دنیا مل جائے بس۔ صحابہ کرام کیا چاہتے تھے؟ صحابہ کرام نے مال غنیمت کا حصہ دیا، اپنے ہاتھوں میں، اس طرح میرے طرف دیکھیے، اپنے ہاتھوں میں مال غنیمت، دنیا کا مال اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو روتا کہ کم ملا حصہ مجھے، وہ عجیب عجیب باتیں کرتا، اپنے بڑوں کی توہین کرتا۔ صحابی نے رونا شروع کر دیا، اس وجہ سے نہیں کہ کم ملا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ لیٹ ملا ہے، کس وجہ سے؟ اٹھایا ہوا ہے ہاتھوں پر، اٹھا کر آئے، رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کر کے آیا تھا، آپ کے پاس اسلام قبول کیا تھا، میں یہ مال لینے کے لیے تو میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ نے پھر دنیا کا مال مجھے دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش کیا ہے؟ سنیے، ہم صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ایمان کا حصہ کیوں ہے؟ ہم اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے، صحابہ کے نام پر بھی آنچ آنے دیں گے نہیں۔ اس زبان کو کاٹ دیا جائے گا، کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے گا جو ہمارے ایمان کے بارے میں برا بھلا کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواہش تھی کہ میرے، جس طرح آپ نے صحابہ کرام کو جہاد کے لیے بھیجا تھا، مجھے بھی ساتھ بھیجتے، میرے گلے میں تیر لگتا اور میں اپنے رب کے پاس جاتا، اے اللہ تیری کلمہ توحید کی خاطر اپنا گلا کٹوا کے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا مال نہیں چاہیے، یہ کسی اور کو دے دیں۔ خواہش کیا ہے؟ اللہ مجھے بخش دے، میری نجات کر دے، مجھے بخشش کا تمغہ دے دے، اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرے گلے میں تیر لگے، میں زخمی گلا لے کر اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں بات کو اختتام طرف لے جا رہا ہوں، آخری حدیث سنا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت کا وہ حصہ کسی اور کو دے دیا، فرمایا جاؤ اونٹ چراؤ، پھر بلائیں گے تجھے جہاد کے لیے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور علاقے میں صحابہ کرام کو تیار کیا ہو بھی جہاد کے لیے چلیں، ساتھ اس صحابی کو بھی بلایا، فرمایا وہ اونٹ چرانے والے کو بلاؤ جس کی یہ خواہش تھی کہ میں جہاد کروں اور تیر میرے گلے میں لگے، میں زخمی گلا اپنے رب کے پاس لے کے جاؤں۔ بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جہاد پہ جا رہے ہیں، جہاد کرنے کے لیے وہاں پہنچے، جہاد کرنے لگے، قتال کر رہے ہیں، سب سے آگے بڑھ کر تیر اندازی کر رہے ہیں، جیسا موقع ملتا تیر چلاتے۔ ایک وقت آیا، سامنے سے کافر کا تیر آیا، گرے میں لگا، شہید ہو گئے، گر پڑے، لہو لہان ہو گئے۔ خواہش کیا تھی کہ میرے گلے میں آ کر تیر لگے، میں گلا زخمی اپنے رب کے پاس لے کے جاؤں۔ نیت کیا ہے؟ خواہشات کیا ہیں صحابہ کرام کی؟ فقط دین پر عمل ہوتا رہے، دین کو آگے پہنچایا جائے اور رب راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام جہاد
فتح اللہ نے نصیب کی، صحابہ کا نام وہ اٹھا کر لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا صحابی جس نے یہ خواہش کی تھی کہ میرے گلے میں تیر لگے، میں زخمی گلا اپنے رب کے پاس لے کے جاؤں، میرا رب مجھے بخشش جیسا تحفہ اور انعام اور سرٹیفکیٹ دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑا۔ صحابہ کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، عزت کیا ہے، احترام کیا ہے، گلے کے اندر زخمی، گلے کے اندر تیر لگا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا اور فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو، دنیا تک پیغام پہنچا دو، یہ ایسا میرا صحابی ہے، ایسا رب کا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ نے اس سے ایسی محبت کا اظہار کیا ہے، جو اس کی نیت تھی، جو اس نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے تھے، رب نے پورے کر دیے ہیں۔ رب نے شہادت بھی عطا کر دی ہے اور اللہ نے بخشش کا انعام بھی، سرٹیفکیٹ بھی اس کے گلے میں ڈال دیا۔ فرمایا قیامت کے دن یہ جائے گا، اٹھے گا اپنی قبر سے تو یہ تیر لے کر اپنے رب کے دربار میں جائے گا، رب کو دکھلائے گا، اے اللہ فقط تیری توحید کی خاطر، اعلاء کلمہ کی خاطر، اے اللہ کفر کو ختم کرنے کے لیے، تیری توحید کو بلند کرنے کے لیے اپنا گلا کٹوا کے آ گیا ہوں۔ رب اسے جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگلی بات سنیے، آخری بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتارا، سبحان اللہ۔ آج لوگوں کو پتہ نہیں کس کس کے کیسے کیسے بال اور کپڑے ملتے ہیں جناب، وہ سجا سجا کے رکھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، چاڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض اتارا اور فرمایا میرے صحابہ یہ اتنا خوش نصیب انسان ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کیوں نہ کریں؟ گویا کہ ایمان بنائیے، عقیدہ بنائیے، جس سے اللہ محبت کرے اس سے محبت کرنا ضروری ہے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے ان سے محبت کرنا ضروری ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ جماعت کے بارے میں برا بھلا کہے وہ انسان ذلیل ترین انسان اس کائنات کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا پہنایا، کرتا پہنا کر اسے دفن کیا، اس کے لیے دعا کی، فرمایا میرے صحابہ جو اس کی خواہش تھی، جو نیت تھی، جو چاہت تھی، اللہ نے پوری کر دی ہے، اللہ نے اسے جنتوں کا وارث بنا دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہزاروں مثالیں ہیں۔ اور آخری بات، سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہے اور بڑی عظیم بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کرتے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شان کیسے بلند ہے، کیسے بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دل علی خیر، فرمایا تم عام انسانوں میں سے کوئی بندہ کسی ایک فرد واحد کو بھلائی اور نیکی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، اس کی زبان سے، میری اور آپ کی نکلی ہوئی زبان سے کوئی ایک آیت کوئی سن لیتا ہے، کوئی ایک حدیث سن لیتا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، فرمایا قیامت تک اگر اس پہ عمل ہوتا رہے گا میرے اور آپ کے نامہ اعمال کو اللہ بڑھاتا رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے پورا دین، جنہوں نے پورا دین امت تک پہنچا دیا، اس دین پر جب تک عمل ہوتا رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات اللہ بلند کرتا رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر سارے کا سارا دین ہم تک کس نے پہنچایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام نے سارے کا سارا دین، ایک آیت، ایک حدیث، ایک مسئلہ سنانے والا، اس کے درجات تو قیامت تک بلند ہو، اور جن صحابہ کرام نے سارے کا سارا دین ہم تک پہنچا دیا ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، ان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ اللہ رب العزت اور ان کی شان اور مقام میں اضافہ فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر